السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین و سامعین، آفیشیل انصار خان ندوی یوٹیوب چینل میں آپ کا تہہ دل سے استقبال ہے۔ میں آپ حضرات کی خدمت میں آداب سفر یعنی سفر کے آداب پیش کرنا چاہتا ہوں، بغور سماعت فرمائیں، اور جو حضرات چینل پر نئے ہیں وہ چینل کو سبسکرائب، لائک، شیئر ضرور کریں۔ نمبر 1، جمعرات کے دن سفر کی ابتدا پسندیدہ ہے۔ بخاری شریف جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 414۔ نمبر 2، صبح سویرے سفر کرنا مبارک ہے۔ مشکات شریف صفحہ نمبر 339۔ نمبر 3، ظہر کے بعد سفر کرنا بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع کے سفر کی ابتدا ظہر کے بعد فرمائی۔ بخاری شریف جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 214۔ نمبر 4، بہتر ہے کہ سفر سے پہلے کوئی بہتر رفیق سفر تلاش کر لیا جائے تاکہ وہ ضرورت کے وقت امان کا محافظ ہو۔ نمبر 5، جب سفر میں کئی ساتھی ہوں تو بہتر ہے کہ ان میں جو شخص سب سے زیادہ معاملہ فہم ہو اسے امیر بنا لیا جائے۔ نمبر 6، سفر کے لیے گھر سے نکلنے سے پہلے 2 رکعات نفل پڑھنا مسنون ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ گھر سے نکلنے کے وقت 2 رکعات نماز پڑھو تو سفر کی تمام ناپسندیدہ باتوں سے محفوظ رہو گے۔ بخاری شریف جلد 2 صفحہ نمبر 287۔ نمبر 7، جب کوئی شخص سفر کے لیے گھر سے نکلے تو اس کے متعلقین اس سے یہ دعائیہ کلمات کہیں: استودع اللہ دینکم و امانتکم و خواتیم عملک۔ اذکار النووی 283۔ میں تمہارا دین، تمہاری امانت اور تمہارے آخری اعمال اللہ کے حوالے کرتا ہوں۔ ظاہر ہے کہ جب کوئی چیز اللہ کے حوالے کر دی جائے گی تو وہ یقیناً محفوظ رہے گی۔ اسی طرح فی حفظ اللہ اور بسم اللہ کہنا بھی ثابت ہے۔ نمبر 8، سفر میں جانے والے سے دعا کی درخواست بھی ثابت ہے، اس لیے کہ مسافر کی دعا قبول ہوتی ہے۔ نمبر 9، اگر کوئی دشواری اور عذر نہ ہو تو سفر میں بیوی کو ساتھ لے جانا مسنون ہے، اس میں سہولت کے ساتھ نفس کی بھی حفاظت رہتی ہے۔ نمبر 10، جب کام پورا ہو جائے تو جلد از جلد سفر سے واپس ہو جانا چاہیے۔ بخاری شریف جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 242۔ نمبر 11، سفر سے واپسی پر گھر والوں کے لیے کچھ تحفہ اور ہدیہ لانا مسنون ہے۔ دارقطنی جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 200۔ نمبر 12، واپس ہو کر اولاً مسجد میں جا کر یا اپنے گھر میں 2 رکعات نماز پڑھنا مسنون ہے۔ نمبر 13، سفر سے واپسی پر معانقہ بھی مسنون ہے۔ نمبر 14، سفر کی حالت میں ذکر و اذکار، تلاوت اور دینی مشغلے میں وقت گزارنا چاہیے۔ ایک روایت میں ہے کہ جو شخص سفر میں ذکر میں لگا رہتا ہے تو فرشتے اس کے ہم سفر ہو جاتے ہیں، اور اگر شعر و شاعری یا لغو مشغلہ میں مشغول ہوتا ہے تو شیطان اس کا رفیق سفر بن جاتا ہے۔ کنز العمال جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 38۔ تلخیص از شمائل کبریٰ کتاب المسائل صفحہ نمبر 549 جلد نمبر 1۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔